الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ اس صورت میں اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف عقائد کا بیان فرمایا ہے، جیسے اس صورت کے تعارف میں اور گزشتہ آیات کے تشریح میں آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ دیگر عقائد کے بیان کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ رسالت کو بیان فرمایا ہے۔ مشرکین مکہ نے عقیدہ رسالت کے بارے میں اور بالخصوص قرآن کریم کی حقانیت کے بارے میں جن مختلف شبہات کا اظہار کیا تھا، تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر فرمایا، جس کا بیان آپ گزشتہ آیات میں سن چکے۔ سورت کے تعارف میں آپ یہ بھی پڑھ چکے تھے کہ یہ سورت ایسے ماحول میں نازل ہوئی تھی جب مکہ مکرمہ میں چاروں طرف سے مشرکین نے مسلمانوں پر یلغار کر رکھی تھی۔ مختلف حربوں کے ذریعے وہ قرآن کریم کی دعوت کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسلمان مختلف طریقوں سے جبر کا شکار تھے۔ تو یہاں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات سنا کر یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ جو حالات آپ کو درپیش ہیں یہ اس سے پچھلے انبیاء کو بھی درپیش رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ لوگ مختلف آزمائشوں سے گزر رہے ہو، امتحانات سے گزر رہے ہو، تو گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے پیروکار اور متبعین بھی اس طرح آزمائشوں سے گزر چکے ہیں۔ اور مشرکین مکہ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جیسے گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے مخالفین نے ان پر استہزاء کرنے والوں نے ان کا انکار کیا اور ان کا برا انجام ہوا، ان پہ عذاب آیا، تو اگر تم اپنی روش سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ تو اس تمہید کے ساتھ اب ان آیات کا ترجمہ دیکھیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دو اقوام کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ ایک تو ان کی اپنی قوم بنی اسرائیل تھی جس کی طرف وہ مبعوث ہو کر آئے تھے اور جس قوم سے ان کا تعلق بھی تھا، اور دوسرے نمبر پر ان کی مخاطب قوم مصر کی مقامی آبادی تھی جنہیں قبطی کہا جاتا تھا۔ مصر فرعون بھی اسی قبطی قوم سے تھا، تو یہ قبطی قوم بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مخاطب تھی۔ جب فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے ہلاک کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت اللہ تبارک و تعالی سمندر پار کروا کر عافیت کے ساتھ مصر سے نکال لے گیا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی۔ تورات تختیوں پر لکھی لکھائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مل گئی، جس میں احکام عشرہ اور مختلف قسم کے احکامات تھے۔ لیکن تورات کے نزول سے پہلے بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی آتی رہی ہے، جس زمانے میں وہ فرعون اور اس کی قوم کو تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے فرعون کے دربار میں خطبے ارشاد فرمائے ہیں۔ مختلف اوقات میں بنی اسرائیل کو مصر میں قیام کے دوران سمجھایا ہے، فرعون کی قوم کو مختلف اوقات میں سمجھاتے رہے ہیں۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے، حضرت ہارون علیہ السلام ان کی تائید فرماتے، کبھی حضرت ہارون علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی تائید فرماتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تورات کے نزول سے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی رہی ہے، اور وہ جو ان کے خطبات ہیں جو انہوں نے فرعون کے دربار میں دیے ہیں یا دیگر مقامات پر مختلف اوقات میں لوگوں کو اللہ کا کلام سنایا ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی وحی تھی۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں کتاب سے مراد موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی وہ وحی ہے جو کہ مصر میں زمانہ قیام کے دوران ان پر نازل ہوئی تھی، اور جس کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں خطبے ارشاد فرمائے اور قبطیوں کو اور بنی اسرائیلیوں کو مصر میں قیام کے دوران سمجھایا تھا۔ کوئی 40 برس کے قریب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر میں
فرعون اس کی قوم اور بنی اسرائیل کو سمجھاتے رہے ہیں، تو اس زمانے میں ان پر جو وحی نازل ہوئی تو بعض مفسرین کے ہاں یہاں کتاب سے مراد وہ ہے۔ تو بہرحال اگر تورات بھی مراد لی جائے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو بھی کلام اتارا، چاہے وہ تورات کے نزول سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، یہاں وہ اس سے مراد ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر مقرر کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولنے میں کچھ دقت محسوس ہوتی تھی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ منصب نبوت میں، کار نبوت میں معاون بنا دیجیے۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ منصب رسالت کی انجام دہی کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے، اس کی تفصیلات آپ پیچھے سورہ طٰہٰ میں پڑھ کر آئے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے بھائی ہارون کو مددگار وزیر کے طور پر مقرر کیا۔ وہ بھی پیغمبر تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لوگوں کو پہنچاتے تھے۔ فَقُلْنَا، چنانچہ ہم نے کہا تھا، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کیا کہا، اذهبا الى القوم، کہ آپ دونوں جائیے اس قوم کی طرف، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے، فدمرناہم تدمیرا، آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو تباہ کر کے نیست و نابود کر دیا۔ مراد فرعون اور اس کی قوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سالہ سال تک ان کو سمجھاتے رہے، جب وہ نہ مانا تو اللہ نے دریا کے اندر، سمندر کے اندر اسے غرق کر دیا۔ اب آگے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان آیات میں گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا کر مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو ان حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی اپنی اقوام کی جانب سے ایسے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وقوم نوح، اور نوح علیہ السلام کی قوم، لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف تو ایک حضرت نوح مبعوث ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک رسول کو براہ راست جھٹلایا تھا۔ یہاں قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ رسول کی جمع ہے، اب ان کی طرف تو ایک پیغمبر مبعوث ہوئے تھے، تو بہت سارے انبیاء کو جھٹلانے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی طرف مبعوث پیغمبر پر بھی ایمان رکھے اور گزشتہ تمام انبیاء پر بھی ایمان رکھے، یعنی مسلمان تمام انبیاء پر ایمان رکھتا ہے، اور ہر زمانے میں پیغمبروں کے جو پیروکار ہوتے تھے انہیں مسلمان ہی کہا جاتا تھا، مطلب فرمانبردار۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے جب حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تمام انبیاء کا انکار کر دیا۔ اس لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، یعنی اپنے پیغمبر کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام انبیاء کا انکار کر رہے ہیں۔ اغرقناہم، تو ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اور ان کو لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا، آسمان سے بارش برستی رہی، زمین سے پانی اگلتا رہا، اور سیلاب اتنا زیادہ ہو گیا کہ بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی 20-20 فٹ اوپر پانی چلا گیا تھا۔ اس کے ڈھانچے آج تک لوگوں کو مل رہے ہیں۔ پہاڑوں کے اوپر کبھی مچھلی کا ڈھانچہ مل جاتا ہے، اب پہاڑ کے اوپر مچھلی کا کیا کام؟ پھر تحقیق ہوتی ہے کہ یہ تو وہ سیلاب آیا تھا تو وہ مچھلیوں کو اپنے ساتھ پہاڑ کی چوٹیوں پر لے گیا تھا۔ تو اس طریقے سے آج بھی آثار قدیمہ کے ماہرین کو اس زمانے کے ڈھانچے ملتے ہیں جب مختلف جاندار اور مختلف چیزیں اس عظیم سیلاب میں غرق ہوئی تھیں۔ تو اغرقناہم، تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، وجعلناہم للناس آیہ، اور ان کو لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی جو بھی انکار کرے گا یہی انجام ہوگا اس کا۔ تو قریش مکہ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنی روش تبدیل کرو، قرآن کریم کو توجہ سے سنو، اس کے اوپر عمل کرو، نہیں تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ وَعَادًا وَثَمُودَ، اسی طرح ہم نے عاد و سمود، وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور اصحاب الرس کو، وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ان کے درمیان بہت سی نسلوں کو تباہ کیا۔ اب یہاں ایک آیت میں اللہ نے بہت ساری اقوام کا ذکر کیا، 3 اقوام کا نام لیا، قوم عاد، قوم سمود اور اصحاب الرس۔
قوم عاد اور قوم سمود کی تفصیلات پیچھے آپ سن چکے ہیں۔ یہ عرب ہی کی اقوام تھیں، عرب کی شمالی اور جنوبی جانب رہتی تھیں۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ ان دونوں اقوام نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تیسری قوم کا ذکر ہے اصحاب الرس۔ رس لغت میں کنویں کو کہتے ہیں۔ یہ ایک قوم تھی جو کنویں کے کنارے آباد تھی۔ ان کی طرف اللہ نے ایک پیغمبر کو بھیجا تھا۔ اب یہ کنواں کہاں پر تھا، ان کی طرف مبعوث پیغمبر کا نام کیا تھا، یہ علاقہ کون سا تھا، اس کا محل وقوع کیا تھا، قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت نہیں فرمائی۔ مفسرین نے اپنی تحقیقات کو بنیاد بنا کر مختلف تاریخی روایات نقل کی ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ قوم تھی جو کہ قوم سمود ہی کی ایک شاخ تھی، اور عرب میں یمامہ کے قریب رہتی تھی، وہاں کوئی کنواں تھا، اس کے کنارے آباد تھی۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، ایک تاریخی روایت کا مفہوم ہے کہ ان کی طرف اللہ نے پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ وہ طویل عرصے تک اللہ کا پیغام ان کو سناتے رہے، لیکن یہ ظالم ایمان نہ لائے۔ ان پیغمبر پر صرف ایک حبشی غلام ایمان لایا تھا۔ اندازہ لگائیے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے کیسی جد و جہد کے ساتھ اللہ کا پیغام سنایا ہے، نتائج سے بے پرواہ ہو کر۔ ہم تو اول دین کا کام کرتے نہیں ہیں، اور اگر کریں بھی تو دو چار کو سناتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ اب یہ تو میری بات مانیں گے، اور اگر کوئی بات نہیں مانتا تو ہم ہار کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ تو انبیاء علیہ السلام کا طرز عمل ہمارے لیے ایک اسوہ حسن ہے کہ ہمارا کام پہنچانا ہے، ہمارا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ اللہ جل جلالہ کا دائرہ اختیار ہے۔ دلوں کو تبدیل کرنا اللہ نے میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں رکھا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر وہ ہمیں پابند کر دیتا کہ اگلوں کو تسلیم کرواؤ، پھر تو مشکل ہو جاتی۔ تو اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ ہم پر نہیں ڈالا، ہمیں صرف اتنا مکلف کیا ہے کہ آگے پہنچاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لا کر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ پھر کوئی مانے گا تو اچھی بات ہے، نہیں مانے گا تو آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ تو یہاں جس پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ طویل زمانے تک دعوت دیتے رہے، اور ایک حبشی غلام ان پر ایمان لایا تھا۔ قوم انتہائی ظالم تھی، تو قوم نے انہیں ایک کنویں میں بند کر دیا اور اوپر کوئی پتھر وغیرہ رکھ دیا۔ وہ حبشی غلام سارا دن مزدوری کرتا تھا، اور شام کو کسی وقت آتا تھا اور کھانا لے کر پھر ان پیغمبر علیہ السلام کے لیے نیچے پہنچاتا تھا۔ اپنے طور پر کوشش کرتا تھا، وہ کمزور تھا، بیچارہ یہی کر سکتا تھا جو کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ قوم نے وہ پتھر ہٹایا کہ دیکھیے کہ پیغمبر حیات بھی ہیں یا نہیں۔ تو جیسے ہی پتھر ہٹایا تو نیچے سے آواز آئی، یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں پر کس قدر شفیق ہوتے ہیں کہ قوم نے کتنا جبر کیا ان کے اوپر، کتنا ظلم ان کے اوپر کیا، لیکن جیسی ہی قوم کے ساتھ ان کا واسطہ ہوتا ہے، چاہے اس طریقے سے ہی کیوں نہ ہو کہ وہ کنویں میں قید ہیں اور قوم اوپر استہزائی انداز میں دیکھ رہی ہے، تو اس موقع سے بھی فائدہ وہ اٹھاتے ہیں کہ جیسے بھی ہے قوم سامنے تو آئی ہے، اور پھر فوراً ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا طرز عمل ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو سنانے کے لیے اس قدر بے چین ہوتے ہیں، اور اس قدر خلوص کے ساتھ مخلوق کو اللہ جل جلالہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو اسی تاریخی روایت کے آخر میں ہے کہ پھر ایک دفعہ قوم نے وہ جو اوپر پتھر رکھا ہوا تھا اسے پکا پکا لیپ دیا، اور اس طریقے سے اپنے پیغمبر کو ظالمانہ طور پر انہوں نے شہید کر دیا۔ تو قرآن کریم نے یہاں ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ اصحاب الرس، اور اصحاب الرس یعنی کنویں والے، ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ بعد میں اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا، عذاب کیا تھا اس کی تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ان کے درمیان بہت سی نسلوں کو تباہ کیا، یعنی قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، یہ اصحاب الرس ہیں، ان کا تو نام لیا گیا، اور باقی بہت ساری اقوام کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ یہ تمام اقوام اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اپنے انجام سے دوچار ہوئیں۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ،
ان میں سے ہر ایک کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں دیں، وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر ایک کو ہم نے پیس کر رکھ دیا، یعنی جب نہ مانے تو ہم نے پیس کر رکھ دیا۔ یہاں اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان آیات میں ان آیات کا لب و لہجہ کس قدر جلال لیے ہوئے ہے۔ اوپر فرمایا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْبِيرًا، کہ ہم نے انہیں نیست و نابود کر دیا، جڑ سے اکھیڑ ڈالا۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، کہ ہر ایک کو ہم نے پیس کر رکھ دیا۔ اور عذاب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، کہ ہم نے اس نیک آدمی کے بعد اس کی جو نافرمان قوم ہے اس کے اوپر ہم نے کوئی فوج مسلط نہیں کی، اور نہ ہی ہم فوج نازل کرتے ہیں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک چیخ تھی، ایک چنگھاڑ تھی، ہم نے وہ ان کے اوپر مسلط کر دی اور بس وہ سب مل یا میٹ ہو گئے۔ یعنی اللہ جب کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے تو ان کے اوپر کوئی فوج مسلط نہیں کرتا کہ کوئی پیادیں آئیں، کوئی لشکر آئے، اللہ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بس ایک حرکت ہوتی ہے، کوئی زلزلے کی حرکت ہو یا کسی بھی طرح کی حرکت ہو یا چنگاڑ مسلط ہو جائے، اور آنن فانن بڑے سے بڑا جابر اوندھے منہ کے بل لیٹا ہوتا ہے۔ تو یہ ان آیات میں جو ایک جلال ہے وہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ ہمیں اپنی روش تبدیل کرنی چاہیے، قرآن کریم پر عمل کرنا چاہیے، عمل کرنے سے پہلے قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے، اپنی زندگی کو انہی خطوط پر ڈالنا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ، اور یہ اس بستی سے ہو کر گزرتے رہتے ہیں، یعنی کون؟ قریش مکہ۔ کس بستی سے؟ التی امطرت مطر السوء، جس پر بری طرح بارش برسائی گئی تھی۔ افلم یکونوا یرونہا، بھلا کیا یہ اس بستی کو دیکھتے نہیں رہے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ ان کے دل میں دوسری زندگی کا اندیشہ تک پیدا نہیں ہوا۔ مراد قوم لوط ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اردن میں ایک سمندر کے کنارے پر آباد تھی، اردن میں آباد تھی، تجارت پیشہ قوم تھی، اور ان کی مختلف بستیاں تھیں، کوئی 6,000 یا 10,000 کے قریب ان کی بستیوں کی آبادیاں تھیں، اور انتہائی متمدن قوم تھی۔ لوط علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا، وہ نہ مانے، اور ان کے اندر کچھ ایسے جرائم تھے جو کہ اس سے پہلے تاریخ انسانیت میں کبھی ہوئے ہی نہیں تھے۔ وہ ہم جنس پرستی کا شکار تھے اور مجالس میں بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ یہاں اس کا ذکر ہے کہ قریش مکہ یہ اس بستی پر سے گزرتے رہتے ہیں جن پر اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی تھی۔ قریش مکہ کے راستے میں وہ بستی تھی۔ جب قریش کے لوگ شام سفر کرتے تھے، فلسطین کی طرف جاتے تھے، تو وہ اردن سے وہاں سے ہو کے گزرتے تھے، وہ بستی ان کے سامنے تھی، ان کا انجام ان کے سامنے تھا۔ گرد و پیش موجود لوگوں سے وہ ان کے قصے کہانیاں سنتے تھے۔ اگر کسی علاقے پر کوئی آفت آ جائے تو ارد گرد کے لوگ تو دیکھنے والے ہوتے ہیں، پھر ایک طویل زمانے تک سینہ بسینہ وہ کہانیاں چلتی رہتی ہیں۔ تو قریش مکہ نے لوگوں سے بھی سن رکھا تھا، انہیں معلوم تھا کہ یہاں کون سی بستی آباد تھی، ان کا کیا انجام ہوا۔ قرآن کریم اس کا ذکر کر رہا ہے کہ اس کے باوجود بھی انہیں عقیدہ آخرت کا احساس نہیں ہوا۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں، یعنی اے حبیب جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو ان کا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہوتا کہ یہ آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ کیا مذاق بناتے ہیں؟ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہی وہ صاحب ہیں جنہیں اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ قریش مکہ کا یہ تصور تھا کہ اگر اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجنا ہی تھا تو طائف یا مکہ کے کسی رئیس کو بنایا جاتا، کسی فرشتے کو بنایا جاتا۔ یہ کیا کہ اللہ نے ابو طالب کے یتیم بچے کو، یتیم بھتیجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنا کے بھیجا۔ اس قسم کے استہزائیہ انداز اپنایا کرتے تھے۔ 5 وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھ چڑھ کر مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کو مستہزئین کہا جاتا ہے۔ تو یہاں انہی کا ذکر ہے کہ جی آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، یہ قریب تھا کہ ہمیں اپنے خداؤں سے بھٹکا دیتا۔ لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اس پر صبر کر کے بیٹھے نہ رہتے، اگر ہم اس پر مضبوطی سے جمے نہ رہتے۔
وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور ان قریب یہ جان لیں گے، حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، کیا جان لیں گے؟ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، کہ کون ہے جو کہ راستے سے بالکل بھٹکا ہوا تھا۔ اب پچھلی آیت میں ان کے استہزاء کا ذکر تھا۔ ایک طرف وہ استہزاء کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ نے اگر پیغمبر بنانا ہی تھا تو ان کو بنانا تھا، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کا ارتکاب کرنے کی جرت کرتے تھے۔ دوسری طرف یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہم اپنے بتوں پر جمے نہ رہتے تو انہوں نے تو ہمیں راستے سے ہٹا دیا ہوتا، یعنی یہ کہہ کر اپنی پچھلی بات کا خود ہی انکار کر لیتے تھے۔ پیچھے گویا ایسا جملہ کہتے تھے کہ ان کی تو ہماری نگاہ میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور اب وہ کہتے تھے کہ اگر ہم جمے نہ رہتے تو یہ تو ہمیں ہٹا چکے ہوتے، یعنی ان کے پیغام میں اس قدر طاقت ہے جو کہ ہمیں درست راستے پہ لا سکتی تھی، وہ درست راستہ جسے وہ غلط راستے سے تعبیر کرتے تھے، یعنی خود حضور علیہ السلام کے پیغام کی طاقت کو اب وہ یہاں تسلیم کر رہے ہیں۔ اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے، جہاں بھی کوئی آدمی باطل پر ہوتا ہے تو اس کی باتوں میں ہمیشہ تضاد ہوتا ہے، پہلے کچھ کہتا ہے بعد میں کچھ کہتا ہے، جیسے مشہور ہے نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو وہ جھوٹ بولتے تھے تو کبھی کیا کہتے تھے اور کبھی کیا کہتے تھے، اور حقیقتاً ان کے دل و دماغ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور جلال چھایا ہوا تھا۔ زبان سے وہ چاہے کچھ بھی کہیں لیکن دل سے وہ مانتے تھے کہ ہم میں اگر کوئی سب سے زیادہ نسب میں عالی ہے تو وہ محمد ابن عبداللہ ہے، اور اگر ہم میں کوئی سب سے زیادہ سچا ہے تو وہ یہی محمد ابن عبداللہ ہے، اور اگر ہم میں کوئی سب سے زیادہ امانت دار ہیں تو وہ بھی یہی شخصیت ہیں۔ اور بس بارہا اللہ نے ان کی زبانوں سے یہ کہلوایا بھی تھا، جیسے میں نے کئی مرتبہ ابو جہل کا واقعہ سنایا ہے کہ اس نے برسر عام لوگوں کے سامنے یہ اقرار کیا تھا کہ ہمیں ان کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سرداری کا ہے کہ اگر ہم نبی مان لیں پھر تو ہم نے بنو ہاشم کی برتری کو تسلیم کر لیا تو ہم بنو مخزوم کہاں جائیں گے؟ تو اس طریقے سے تعصب اور اناد کی وجہ سے وہ انکار کرتے تھے۔ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، بھلا بتائیے جس شخص نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہو، أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، تو اے پیغمبر کیا آپ اس کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ اس روئے زمین پر انسان کو جو سب سے زیادہ راہ راست سے ہٹاتا ہے، اللہ سے دور لے کر جاتا ہے، تو وہ انسان کا اپنا نفس ہے، اس کی اپنی خواہشات ہیں، یعنی انسان اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ خواہش جو ہے وہ شیطان سے جنم لیتی ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے ایک طرف روح رکھی ہوئی ہے، روح میں اللہ نے انسان کو روحانی اچھے اوصاف دیے ہیں، دوسری طرف اسی انسانی جسے میں اللہ نے نفس کو بھی پیدا کیا ہے جو کہ شیطان کی جانب سے مختلف خواہشات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اب یہ کشمکش انسان کے اندر چلتی رہتی ہے، تو بدترین معبود اس کائنات میں وہ ہے جو کہ جسے ہم خواہشات نفسانی کہتے ہیں، اور بدترین پجاری وہ ہیں جو کہ خواہشات نفسانی کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اس کی مثال یوں دی گئی کہ جو انسان اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتے کی مثال ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، آپ اس کے اوپر بوجھ ڈالو گے تب بھی وہ ہانپے گا، چھوڑ دو گے تب بھی وہ ہانپے گا۔ یہاں مفسرین نے ایک بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، عبادت گزار تھا، جو بیت المقدس کے قریب رہتا تھا، بلعام بن باعورا اس کا نام تھا۔ اس کو اسم اعظم معلوم تھا اور مستجاب الدعوات تھا، اسم اعظم کی وجہ سے یہ دعا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا تھا، لوگ اس سے واقف تھے، ہر طرف اس کا چرچہ پھیلا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کا لشکر لے کر قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تشریف لے گئے، قوم عمالقہ اسی فلسطین کے اوپر قابض تھی، تو عمالقہ والے پریشان ہو گئے۔ قرآن کریم میں ان کو جبارین سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی وہ ایسے جابر قسم کے لوگ تھے، تو وہ پریشان ہو گئے بنی اسرائیل کے لشکر کی وجہ سے کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ اب انہیں معلوم تھا کہ یہاں بلعام بن باعورا رہتا ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ جمع ہو کے اس کے پاس آئے اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام ہم پر لشکر لے کر تشریف لا رہے ہیں، تو ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ان کے خلاف بد دعا کریں۔ تو اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو، تمہارا دماغ صحیح ہے؟ میں پیغمبر کے خلاف بد دعا کروں گا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔
انہوں نے اس کو رشوتوں کے پیشکشیں کی، مختلف طریقوں سے ہیلے بہانوں سے اس کو رام کرنے کی کوشش کی۔ بالآخر وہ رام ہو گیا، اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ گیا، کوئی بڑی رشوت دی انہوں نے، تو اس نے اسم اعظم پڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کی کوشش کی۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جب جملے بول رہا تھا بد دعائیا، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کی بجائے اس کی زبان سے وہی قوم عمالقہ کا نام نکل رہا تھا، یعنی بد دعا وہ ان کے خلاف کرنا چاہ رہا تھا اور اللہ اس کی زبان سے قوم عمالقہ اور جبارین کے خلاف بد دعا کا جملہ کہلوا رہا تھا۔ اب وہ قوم عمالقہ جو ساتھ بیٹھے تھے جنہوں نے رشوتیں دی تھی، انہوں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو، ہمارے ہی خلاف بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو اب میری زبان میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کی زبان اللہ نے اس کو پھر عبرت کا نشان بنایا، وہ نکل گئی اور لٹک گئی، جس طریقے سے قرآن کریم نے یہاں مثال دی ہے کتے کی کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ اب جب وہ عبرت کا نشان بنا تو اس نے ان کو کہا کہ دیکھو میں تو اب دنیا اور آخرت میں رسوا ہو گیا، اب میری تو ہر چیز سلب ہو گئی، لیکن میں تم لوگوں کو ایک نسخہ بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم ان کے اوپر غالب آ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ تم اپنی قوم کی حسین و جمیل لڑکیاں بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان لڑکیوں کو اچھی طرح سمجھاؤ کہ بنی اسرائیل کے لشکری ان کے ساتھ جو بھی کریں تو وہ انکار نہ کریں بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اس طریقے سے بنی اسرائیل کے جو مجاہدین ہیں، جو اخلاص کے ساتھ جہاد کرنے آئے ہیں، ان کے اندر جب بے حیائی پھیلا دو گے تو وہ جہاد کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو قوم عمالقہ نے ایسے ہی کیا، اپنی لڑکیاں ادھر بھیج دیں۔ بنی اسرائیل کا کہ لشکر کا ایک سپہ سالار تھا یا کوئی کمانڈر تھا، اسے ایک لڑکی پسند آ گئی، وہ لے کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا گیا اور کہا کہ آپ تو مجھے اس کے ساتھ تعلق کرنے سے روکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمائے کہ ہاں یہ تو حرام ہے، تو وہ پھر نافرمانی پر اتر آیا۔ تو خیر اس طریقے سے بلعام بن باعورا نے جو ہے وہ خواہشات نفس میں، اتباع نفس میں، اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع میں اپنی دنیا بھی تاریک کی اور آخرت بھی تاریک کی۔ اس تاریخی واقعے سے ایک ضمنی طور پر آپ کو بات معلوم ہوئی کہ بے حیائی جب کسی قوم میں پھیلا دی جاتی ہے تو وہ باطل کے خلاف سر اٹھانے کی قابل نہیں رہتی، اور یہی نسخہ باطل نے بارہا مسلمانوں پر آزمایا ہے۔ آپ مسلمان سپہ سالاروں کی تاریخ پڑھیں، صلاح الدین ایوبی کی، مختلف سپہ سالاروں کی، تو ان کے لشکر کو ہرانے کے لیے باطل نے جہاں دیگر حربے آزمائے ہیں وہاں یہ حربہ بھی آزمایا ہے کہ انہیں بے حیائی میں مبتلا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج مسلمان اسی بے حیائی کا شکار ہیں، کیا ہمارا نوجوان ہے یا کیا ہمارا بوڑھا ہے، ہر جو ہے مسلمان اسی خواہشات نفس کا اسیر ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بحیثیت امت مسلمان قوم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، وسائل بھی خوب ہیں مسلمانوں کے پاس، لیکن دشمن کے اوپر ان کا کوئی رعب نہیں ہے۔ تو خواہش نفس کا جو غلام ہے وہ بدترین غلام ہوا کرتا ہے۔ یہاں اسی کا ذکر ہے، قریش مکہ کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو اپنی خواہش کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ انسان جب راہ حق سے بھٹکتا ہے تو دو تین چیزوں کی وجہ سے بھٹکتا ہے، یا تو اپنی خواہش کی وجہ سے بھٹکتا ہے، یا معاشرے کے رسم و رواج کی وجہ سے بھٹکتا ہے، یا پھر اس طریقے سے کوئی اور ایسی طاقت ہوتی ہے جو کہ اسے راہ حق سے بھٹکا کر جنت سے دور جہنم کی گڑھے میں جا کر گرا دیتی ہے۔ انسان اپنے نفس کی جتنی خدمت کرتا ہے، اپنی خواہش پر جتنا عمل کرتا ہے، اس کی خواہش اسی قدر بے قابو ہوتی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے کہ وہ ہر وقت اپنی خواہش کے مطابق کھانا کھانے کو بھی اسراف سمجھتے تھے۔ ہم تو اسراف اسی کو کہتے ہیں نا کہ فضول خرچی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ قول منسوب ہے کہ ایک آدمی کے دل میں جو بھی کھانے کے لیے آئے اور وہ اس خواہش پر عمل کرے تو یہ بھی اس کے لیے اسراف ہے، یہ بھی اس کے لیے فضول خرچی ہے۔ یعنی ہر وقت خواہش پہ عمل نہیں ہوتا، بسا اوقات جائز خواہش کا بھی گلا گھونٹنا پڑتا ہے اپنی اصلاح کے لیے۔ میں نے ایک روایت آپ کو سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے دوست کے بارے میں بتاؤں، ایسا بدترین دوست کہ جس کو خوب کھلاؤ پلاؤ تو وہ تمہیں نقصان دے، اور جس کو بھوکا ننگا رکھو تو تمہیں فائدہ دے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا بدترین دوست کون ہو سکتا ہے، یہ تو بہت ہی بدترین دوست ہے۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہارا نفس ہے، تمہاری خواہشات ہیں۔ جب تم اپنے نفس کی خدمت کرو گے، یعنی اپنی ہر خواہش پوری کرو گے، اسے خوب کھلاؤ گے، خوب پلاؤ گے، ہر عیاشی اس کو فراہم کرو گے، تو وہ بے قابو ہوتا جائے گا، تمہیں دین کے راستے سے دور لے کر جائے گا۔ اور جب تم اس پر سختی کرو گے تو پھر وہ تمہیں راہ راست پر رکھے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سال میں 30 روزوں کا حکم دیا ہے، رمضان کے روزے رکھنے کا، کہ انسان اپنی جائز خواہشات سے رکا رہے، کہ سال بھر وہ ہر جگہ کھاتا پیتا ہے، یعنی جائز خواہشات پورا کرنے میں لگا ہوتا ہے، تو رمضان میں اس کو جائز خواہشات پورا کرنے سے بھی روک دیا جاتا ہے، تاکہ اس کا نفس جو پورا سال بے قابو ہو چکا ہے اسے قابو میں لایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 روزے رکھا کرتے تھے، آپ کا مستقل معمول تھا۔ پیر کے دن آپ روزہ رکھتے تھے، جمعرات کے دن بھی روزہ رکھتے تھے۔ عربوں میں آج بھی یہ معمول ہے، ہمارے ہاں مسلمانوں میں یہ معمول نہیں ہے۔ تو اگر ہفتہ وار یہ 2 روزے رکھے جائیں تو ان روزوں کی جہاں اور برکات ہیں، وہاں ایک برکت یہ ہے کہ انسان کا نفس اس کے قابو میں آ جاتا ہے۔ وہ جو ہم ہر وقت خواہش کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تو خواہشات کو لگام پڑتی ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ آیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور تسلی کے نازل کی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت پر رؤوف اور رحیم تھے، تو آپ کو ہر وقت آپ پر بوجھ ہوتا تھا کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو خواہشات نفس کے غلام ہیں۔ اب جو خواہش کا غلام ہے تو آپ اس کو کتنا سمجھا لیں گے؟ یہ بظاہر سنتے ہیں لیکن در حقیقت نہیں سنتے، اس لیے آپ ان تک پہنچا رہے ہیں، آپ کا پیغام پورا ہو چکا، آپ کا کام پورا ہو چکا۔ اب یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ تو اللہ نے آپ کے ذمے نہیں لگایا، تو آپ مطمئن رہیے۔ اَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، تو کیا آپ ان کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ یعنی جو خواہشات نفس کا غلام ہے اس کی ذمہ داری تو نہیں لی جا سکتی۔ یعنی خواہشات نفس کا غلام اتنا بدترین غلام ہوتا ہے کہ اس کے اوپر حق بات اثر ہی نہیں کرتی۔ تو ان آیات سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہر وقت آدمی اپنی جائز خواہشات پہ عمل نہ کرے، پہلے مرحلے میں ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو نکالے۔ ہم اپنی شب و روز پر جب نظر دوڑائیں گے تو ہمیں بہت ساری خواہشات ایسی نظر آئیں گی جو ناجائز ہوں گی۔ انسان کبھی ایک طرف ہو کے اپنا محاسبہ کرے کہ صبح سے لے کے شام تک کتنی خواہشات میرے دل میں اٹھتی ہیں جن پر میں عمل کرتا ہوں، ان میں سے کون کون سی ناجائز ہے۔ تو سب سے پہلے ناجائز خواہشات سے پیچھا چھڑانا چاہیے۔ پھر اگلے مرحلے میں اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا چاہیے کہ کبھی کبھار جائز خواہش کا بھی گلا گھونٹا جائے، کہ ایک دل میں خواہش اٹھی ہے وہ جائز ہے لیکن آپ اس پہ عمل نہ کریں۔ ہر وقت اس طرح نہیں ہوتا، 10 خواہشات دل میں اٹھیں گی جائز ہوں گی تو 6-7 پہ عمل کر لیا جائے، 2-3 وہ خواہشات جن پر آپ عمل کر سکتے ہو لیکن اپنی اصلاح کے لیے اس پہ عمل نہ کریں، تاکہ انسان کا جو نفس ہے وہ اس کے قابو میں رہے۔ ام تحسبوا، کیا آپ کا یہ خیال ہے، ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں، انہم الا کالانعام، ان کی مثال تو بس جانوروں کی طرح ہے، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ ان سے زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ معاشرے میں ابو جہل تھا اور قریش کے بڑے بڑے سردار تھے جو اپنے معاشرے میں بڑے معزز سمجھے جاتے تھے، جن کے پاس مال تھا، دولت تھی، جائیدادیں تھی، فوج تھی، سارا کچھ تھا۔ قرآن کریم ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ تم لوگ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو۔ یعنی یہ ان کی اوقات ہے کہ جو آدمی دین حق پر نہیں چلتا، دنیا میں چاہے کتنے ہی کر و فر کا مالک نہ ہو جائے، لیکن در حقیقت وہ ایک جانور سے بھی بدتر ہے۔ بدتر کیوں ہے؟ کیونکہ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے کہ میرا مالک کون ہے، اور یہ ایسے بدتر لوگ ہیں جو اپنے خالق کو نہیں پہچانتے۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نے اپنے پروردگار کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلاتا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ایک جگہ ٹھہرا دیتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے سورج کو اس کے لیے رہنما بنا دیا ہے۔ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا، پھر ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ یہاں ان آیات میں اب کچھ نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی، تاکہ ان نشانیوں پر غور کر کے انسان عقیدہ آخرت کو بھی
پر بھی ایمان لائے اور عقیدہ توحید پر بھی ایمان لائے۔ تو سب سے پہلے سائے کو اللہ کی نشانی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ سورج جیسے جیسے چڑھتا رہتا ہے سایہ گھٹتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سورج بالکل خط استوا پہ آتا ہے تو سایہ بالکل چھوٹا سا رہ جاتا ہے۔ پھر جب سورج گرنا شروع کر دیتا ہے تو سایہ مخالف سمت میں بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو سائے میں یہ جو مد و جزر آتا ہے، کبھی مختصر ہوتا ہے کبھی لمبا ہوتا ہے، تو یہاں اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی نشانی کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ تم اسی پر ہی غور کر لیتے تو تمہارے لیے اسی میں ہی اللہ تبارک و تعالی کے ہونے کی نشانیاں نکل آتی۔ سایہ ایک ایسی چیز ہے کہ نہ تو انسان اس کے بغیر رہ سکتا ہے اور نہ ہی ہر وقت کوئی آدمی سائے میں رہ سکتا ہے۔ اگر ہر وقت سایہ ہو، سورج کی تپش نہ ہو، دھوپ ہی نہ ہو، تو پھر انسان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک دلچسپ واقعہ ہے سکندر اعظم کا۔ سکندر اعظم کے ساتھ حکماء کی جماعت پھرتی تھی، یونان کے مشہور حکماء تھے، حاکم تھے۔ تو سکندر جیسا بھی تھا لیکن علم کی قدر جانتا تھا، تو اس کے ساتھ ایک معروف حکیم تھا جس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ تو ایک مرتبہ وہ دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، سخت سردیوں میں وہ حکیم دھوپ میں بیٹھا تھا، دھوپ سینک رہا تھا۔ تو سکندر اعظم اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا مؤدب، اور اس کو کہنے لگا کہ آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ اب وہ حکیم اپنے حال میں مست تھا، دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے فوری طور پر تم سے ایک چیز درکار ہے کہ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، تمہارا سایہ میرے اوپر پڑ رہا ہے، مجھے اس وقت دھوپ کی ضرورت ہے، بڑا آیا تو میری حاجات پورا کرنے والا، یہاں سے چلا جا اور یہ دھوپ میرے اوپر پڑنے دے۔ تو بہرحال یہ تو علم کی قدر و قیمت کا ایک واقعہ ہے کہ پرانے بادشاہ جیسے بھی ہوتے تھے لیکن علم کی قدر و قیمت جانتے تھے۔ اس سے سائے کی قدر و قیمت بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ انسان کسی وقت سائے کا محتاج ہوتا ہے اور کبھی کبھار پھر وہ دھوپ کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اہل مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سائے پر بھی غور کر لو اور اس کی حقیقت کو سوچنے کی کوشش کر لو تو تمہیں اسی سے ہی اللہ تبارک و تعالی تک رسائی مل جائے گی۔ گویا کہ کائنات میں آپ کے گرد و پیش میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک اعتبار سے نشانی ہے۔ تو ظاہری طور پر تو اس کا یہ مفہوم ہے، لیکن اس کے اور بھی کئی مفہوم علماء نے بیان کیے ہیں۔ مثلا ایک مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے خاص طور پر اہل تصوف کے ہاں، صوفیاء کے ہاں، کہ جیسے سایہ پھیلتا جاتا ہے، پہلے پیدا ہوتا ہے پھر پھیلتا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گھٹتا جاتا ہے یہاں تک کہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کائنات میں وجود صرف ایک ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، باقی کائنات جو کچھ ہے وہ عکس ہے، جیسے کہ چیز کا سایہ ہوتا ہے۔ تو یہ عکس یعنی یہ دنیا یہ پھیلتی جاتی ہے، اللہ نے بنائی اور اس کو پھیلایا، اور پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو لپیٹ لے گا جیسے کہ سایہ لپٹ جاتا ہے۔ تو بہرحال وجود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، باقی یہ کائنات ایک قسم کا سایہ ہے جسے اللہ پہلے پھیلاتا ہے اور پھر بعد میں اپنی طرف لپیٹ لے گا، جس کا ذکر جگہ جگہ قرآن کریم میں ہے کہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور اس میں ایک پیغام اہل مکہ کو بھی دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا جو ظلمتوں کا سایہ ہے وہ تم نے پھیلایا ہوا ہے۔ سایہ اندھیرا ہوتا ہے نا، تو اہل مکہ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں اور ظلمتوں کا سایہ جتنا بھی پھیل جائے، لیکن جب حق کا سورج طلوع ہوا ہے وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا تمہاری ان ظلمتوں کا جو سایہ ہے وہ کم ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی جب حق کے سورج کو بالکل اوپر پہنچا دے تو تمہاری یہ ظلمتیں بالکل ختم ہو جائیں گی، جیسے سورج اوپر پہنچتا ہے تو سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو سراپا سکون بنایا، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنایا۔ تین چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا ہے، یعنی رات میں اللہ نے اس طریقے سے ماحول پیدا کیا ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، انسان سو جاتا ہے، اور نیند کو اللہ نے انسان کے لیے سراپا سکون بنایا ہے۔ یہ نیند بھی اللہ کی ایک نشانی ہے جو زبردستی انسان کو آ نہیں سکتی۔ دوائیوں کے ذریعے انسان اپنے اوپر نشہ طاری کر لیتا ہے، لیکن جو ایک فطری نیند ہوتی ہے اس کا سکون دواؤں کے ذریعے نہیں آتا، اور اس کا احساس اسی کو ہوتا ہے جو بے خوابی کا مریض ہوتا ہے۔ اسے دنیا کی ہر نعمت
نیند کے سامنے ہیچ لگتی ہے۔ وہ آدمی جو کہ خود بخود سو جاتا ہے اور فطری نیند کی لذت اٹھاتا ہے، اسے اس نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا نیند کو تمہارے لیے باعث سکون بنایا، اور نیند موت کی بہن ہے۔ جیسے آدمی سوتا ہے تو گرد و پیش سے بے خبر ہوتا ہے، تو جب سویا ہوا انسان اٹھ جاتا ہے تو پھر جس آدمی کو اللہ تعالیٰ قبر میں سلا دیتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنایا۔ یعنی جیسے رات کو انسان سوتا ہے اور پھر دن کو اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ قبروں میں انسانوں کو سلا دیتا ہے، اور جب قیامت کی صبح ہوگی تو سب انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا اور اپنے سامنے حشر کے میدان میں کھڑا کرے گا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت سے پہلے ہوائیں بھیجیں جو خوشخبری لے کر آتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے جو ارسل الریاح، جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشراً، خوشخبری لے کر، یعنی وہ خوشخبری لے کر آتی ہیں، بین یدی رحمتہ، اس کی رحمت سے پہلے۔ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، انسان سمجھ جاتا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آنے والی ہے، تو یہاں اس کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں ہواؤں کا ذکر ہے، جہاں قرآن کریم ہواؤں کو جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کرتا ہے، جیسے یہاں ہے ریاح، ریح کی جمع ریاح ہے، تو جہاں جمع کے ساتھ قرآن کریم ہواؤں کو ذکر کرتا ہے تو وہاں رحمت والی ہوائیں مراد ہوتی ہیں، اور جہاں واحد کے ساتھ ریح کہہ کر ذکر کرتا ہے تو وہاں پھر اللہ کے غضب والی اور عذاب والی ہوا مراد ہوتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم ہی نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا ہے۔ ہم نے آسمان سے ایسا پانی اتارا، طہورا، جو پاکیزہ ہے۔ پانی ایسا ہے جو خود بھی پاک ہے اور پاک کرتا بھی ہے۔ پانی کے سوا دنیا میں کوئی ایسا لیکوڈ یا مائع نہیں ہے جو کہ انسان کو اس طرح پاک کر سکے کہ وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ وضو آپ کر سکتے ہیں، پانی سے کر سکتے ہیں، باقی جو لیکوڈ ہیں، یعنی جوس ہے یا شوربہ ہے یا کوئی بھی مائع چیز ہے، اس سے آپ، یعنی کسی مائع چیز سے آپ نجاست تو ختم کر سکتے ہیں کہ آپ کے کپڑے پر کوئی نجاست لگ گئی ہے تو کوئی بہنے والی پاک چیز کے ذریعے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بہنے والی پاک چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو باوضو بنا دے۔ ایک آدمی بے وضو ہے اور وہ شوربے سے وضو کر کے آ جائے یا جوس سے وضو کر کے آ جائے، تو وضو صرف پانی سے ہوتا ہے، یعنی پانی انسان کو پاک بناتا ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں آ جائے۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہے جو پاکیزہ ہے، خود بھی پاک ہے اور تمہیں بھی پاک کرتا ہے۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی بخشیں۔ اب دیکھیں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کا ذکر کر رہا ہے جو کہ ختم ہونے کے بعد دوبارہ اٹھتی ہیں، جیسے پیچھے انسان کا ذکر ہوا کہ تم سوتے ہو پھر دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے ہو۔ اب یہاں زمین کا ذکر ہو رہا ہے کہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، اللہ اس کے اوپر پانی برساتا ہے، وہ پانی جذب کرتی ہے، پھر زندہ ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب ان تمام چیزوں کو ختم ہونے کے بعد، مردہ ہونے کے بعد اللہ اٹھا سکتا ہے اور یہ تمہارے سامنے ہو رہا ہے، پھر تم یہ عقیدہ کیوں نہیں رکھتے کہ تمہیں بھی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اٹھا سکتا ہے۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشیوں اور انسانوں کو اس سے سیراب کریں۔ یعنی ہم نے پانی اتارا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم اس سے مردہ زمین کو زندہ کریں، وَنُسْقِيَهُ، اور اس سے سیراب کریں، کس کو؟ مِمَّا خَلَقْنَا، جو ہم نے مخلوق پیدا کی ہے۔ وہ مخلوق کیا ہے؟ انعاماً، مویشی ہیں، وہ اناسی، اور لوگ ہیں، کثیراً، بہت سارے۔ یعنی یہ پانی ہم بہت ساری مخلوقات کو پلاتے ہیں اور مخلوق کو اس سے زندہ رکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس کی الٹ پھیر کر رکھی ہے تاکہ وہ سبق حاصل کریں۔ یعنی پانی کی الٹ پھیر اللہ رکھتا ہے۔ الٹ پھیر کا مطلب کہ آسمان سے پانی برستا ہے، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ پانی نالیوں میں بہتا ہے اور وہ پھر دریاؤں میں اور پھر سمندر میں پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں سے بخارات اوپر اٹھتے ہیں، یعنی ایک سرکولیشن ہوتی رہتی ہے۔ یہ الٹ پھیر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان سبق حاصل کرے۔ یعنی یہ اگر تم غور کرو، کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم غور کرو تو یہ بارش بھی تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی کا سبب بن سکتی ہے۔ فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ ناشکری کے سوا ہر بات سے انکاری ہیں۔ فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ، اکثر لوگوں نے انکار کیا، إِلَّا كُفُورًا، سوائے ناشکری کے، یعنی بس ناشکری کے لیے ہاں ہے،
اور باقی شکر گزاری، ایمانداری، ہر چیز سے ان کی نا ہے، ہر چیز سے انکاری۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، تو ہر بستی میں ایک الگ آگاہ کرنے والا بھیج دیتے، نذیر بھیج دیتے۔ یعنی ہم اگر چاہتے تو جیسے پہلے ہم بستیوں میں مختلف پیغمبر بھیجتے تھے، تو ہم آج بھی مختلف بستیوں میں مختلف پیغمبر بھیج سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا نہیں چاہا۔ ہم نے یہی چاہا کہ تمام انسانیت کی طرف اے حبیب آپ کو نذیر بنا کر بھیجیں، لہٰذا اب آپ ہی ہماری طرف سے تمام انسانیت کو نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، لہٰذا آپ ان کافروں کا کہنا نہ مانیے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کے ذریعے ان کے خلاف پوری قوت سے جد و جہد کیجیے، پوری قوت سے ان کے خلاف جہاد کیجیے۔ یعنی اللہ نے آپ کو جو منصب عطا فرمایا ہے اس میں اتنا عموم اور آفاقیت ہے کہ وہ پوری دنیا کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو آپ کو اللہ نے عظیم منصب دیا ہے، تو آپ ان کفار کے پروپیگنڈوں پر توجہ نہ دیجیے، اپنے کام پر فوکس رکھیے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان دنیا میں کام کرتا ہے تو طرح طرح کے لوگ آپ کے خلاف افواہیں اڑائیں گے۔ ہر آدمی اس مرحلے سے گزرتا ہے۔ آپ کوئی کام کرنا چاہیں گے، 20 لوگ آپ کے خلاف آ جائیں گے، کوئی ٹانگ کھینچے گا، کوئی کیا کرے گا، کوئی کیا کرے گا۔ تو ایسے موقع پر اگر آپ ٹانگ کھینچنے والوں کے خلاف دوڑنے لگ جائیں گے تو کام تو رہ جائے گا۔ تو انسان کو تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ افواہیں اڑانے والوں کے خلاف نہ جاؤ، یعنی جو پروپیگنڈے کرتے ہیں 1000 دفعہ کرتے رہیں، آپ کا کام کیا ہے؟ اپنے کام پر توجہ دیں۔ تو جب انسان کام پر توجہ دیتا ہے، افواہیں خود ہی کیا ہو جاتی ہیں؟ دم توڑ جاتی ہیں۔ اور آگے فرمائے کہ اس قرآن کے ذریعے پوری طاقت سے جد و جہد کیجیے، یعنی باطل کے خلاف جہاد کرنے کا ایک طریقہ جہاد بالقرآن بھی ہے، جہاد بالعلم بھی ہے۔ جہاد صرف تلوار اٹھا کے نہیں ہوتا، جہاد کا مطلب اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا۔ وہ کوشش اگر تلوار کے ذریعے ہو تو وہ جہاد بالسیف ہے، وہ کوشش اگر علم کے ذریعے ہو تو جہاد بالعلم ہے، وہ کوشش اگر قلم کے ذریعے ہو تو جہاد بالقلم ہے، وہ کوشش اگر آپ کی زبان کے ذریعے ہو تو جہاد باللسان ہے، اور وہ کوشش اگر آپ کے مال کے ذریعے ہو تو جہاد بالمال ہے۔ اب ہر آدمی کو اللہ نے یا علم دیا ہوگا، یا قلم دیا ہوگا، یا مال دیا ہوگا، یا زبان کی صلاحیت دی ہوگی، تو آدمی کو اپنی کوئی نہ کوئی صلاحیت دین کے لیے خرچ کرنی چاہیے۔ خوب یاد رکھیے کہ صرف انفرادی عبادات نجات کے لیے کافی نہیں ہیں کہ ہم 5 نمازیں پڑھ لیں، ایک حج کر لیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، صدقہ دیتے رہیں، اور پھر ہم سمجھ لیں کہ ہم نجات یافتہ ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے صرف انفرادی عبادات ہمارے ذمے عائد نہیں کی، بلکہ ہمارے ذمے معاشرتی اصلاح بھی ہے۔ ہمارے ذمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے پہنچانا بھی ہے۔ انفرادی عبادات کے ساتھ جو اجتماعی عبادات میرے اور آپ کے ذمے ہیں، اس کی انجام دہی کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہر آدمی ایک دفعہ بیٹھے اور اپنے اوپر غور کرے کہ مجھے اللہ نے کیا صلاحیت دی ہے۔ کوئی تو صلاحیت دی ہوگی نا، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، قلم کی طاقت دی ہوگی۔ آج کل سوشل میڈیا کی بورڈ پہ سب کی انگلیاں چلتی ہیں، تو قلم سب کے پاس ہے کی بورڈ کی شکل میں۔ اسی طریقے سے علم بھی سب کے پاس ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے، احادیث آپ کے سامنے ہیں۔ تو اپنے علم کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے اللہ کے دین کی سربلندی کی کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اسی سے ہی انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ ہمارے زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اول تو ہم لوگ دین کی طرف آتے نہیں ہیں، اور اگر دین کی طرف آ جائیں تو بس نماز پڑھ کر ہم اللہ پہ بہت بڑا احسان کر دیتے ہیں کہ بس ہم نے تو اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، جنت کے دروازے ہمارے لیے اب کھلے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، صرف انفرادی عبادات کافی نہیں ہوتی۔ یہ تو پہلا مرحلہ ہے نا کہ آپ عبادات کے پابند بنیں۔ اب اگلے مرحلے پر آپ نے نظام قائم کرنا ہے نا۔ نظام ہم قائم نہیں کر سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں۔ ہم صرف ادائے صلاۃ کے پابند نہیں ہیں، ہم اقامت صلاۃ کے پابند، یعنی ہم نماز کا نظام قائم کرنے کے پابند، کہ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے گرد و پیش میں لوگوں کو نماز کی تلقین کریں، تاکہ ہر طرف نمازی ہی نمازی نظر آئیں اور نماز کا ایک نظام اس معاشرے میں بن جائے۔ آج والد جو ہے وہ نماز پڑھنے آ جاتا ہے، بیٹا پڑھے یا نہ پڑھے اس کے کان پر جون تک بھی نہیں رہی۔ تو اپنا یہ طرز عمل تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی ہے جس نے 2 دریاؤں کو اس طرح ملا کر چلایا ہے کہ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ،
کہ یہ میٹھا ہے جس سے تسکین ملتی ہے، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور ایک نمکین ہے سخت کڑوا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور اللہ نے ان دونوں کے درمیان ایک آڑ رکاوٹ ایسی کھڑی کی ہے، بَرْزَخًا وَحِجْرًا، کہ اللہ نے ان دونوں کے درمیان آڑ اور رکاوٹ ایسی کھڑی کی ہے، محجورہ، جس کو کوئی عبور نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ نے دونوں دریاؤں کے درمیان ایسی آڑ کھڑی کی ہے، رکاوٹ کھڑی کی ہے کہ جس کو کوئی عبور نہیں کر سکتا۔ آپ نے اپنی زندگی میں ایسے دریاؤں کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ دو دریا چل رہے ہیں، ایک ساتھ چل رہے ہیں، دونوں کے رنگ مختلف ہیں، دونوں کا ذائقہ مختلف ہے، اور پانی بالکل ایک ساتھ چلا جا رہا ہے لیکن آپس میں مل نہیں پا رہا۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ یہ پانی کیوں نہیں مل رہا، کہ اللہ نے ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ وہ رکاوٹ آپ کو نظر نہیں آتی لیکن پانی کو پتہ ہے کہ میں نے اس رکاوٹ کو عبور نہیں کرنا۔ مختلف مقامات پر ایسے دریا ہیں۔ بطور مثال کے ایک اردو کے معروف مفسر نے بنگال کی مثال دی ہے کہ اراکان سے لے کر چاٹگام تک دو دریا بہتے ہیں اکٹھے، ایک دریا کا رنگ اور ہے اور ایک دریا کے پانی کا رنگ سیاہ ہے بالکل، اور جو سیاہ رنگ کا پانی ہے وہ کڑوا ہے اور دوسری طرف میٹھا ہے۔ اس پانی میں تلاطم برپا ہوتا ہے اور یہ پانی بالکل سکون کے ساتھ چلتا ہے، اور اپنی مختلف اوصاف کے ساتھ یہ دونوں دریا اکٹھے چلتے ہیں اور کہیں پر بھی اپنی حد پار نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ پانی ادھر آ جائے یا یہ پانی ادھر آ جائے۔ اسی طرح بکثرت سمندروں میں بھی ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ دو دریاؤں کو یا دو سمندروں کے پانیوں کو مختلف رنگ اور مختلف اوصاف کے ہوتے ہوئے ساتھ چلاتا ہے اور وہ ملتے نہیں ہیں۔ اور اس کا ایک مفہوم اور بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اوپر نیچے میٹھے اور کڑوے پانی کی تہیں آپس میں چلتی ہیں لیکن مکس نہیں ہو پاتی۔ بہت سارے ایسے لوگ جو سمندری سفر کرتے رہے ہیں بعد میں اپنے سفر نامے لکھتے ہیں تو انہوں نے اپنے سفر ناموں میں اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ فلاں سمندر میں فلاں جگہ پر کڑوے پانی کے نیچے میٹھے پانی کا چشمہ ہے اور ہم خود وہاں سے میٹھا پانی حاصل کرتے رہے۔ اور بھی مختلف دنیا میں اگر آپ ملاحوں کے سفر نامے پڑھیں گے یا جو جہازران ہوتے ہیں تو آپ کو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی آپ پر کہ سمندروں میں مختلف مقامات پر نیچے میٹھے چشمے ہوتے ہیں۔ اب اوپر تہ در تہ کڑوا پانی ہے سمندر کا، نیچے میٹھا چشمہ ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ منبع ایک ہے، ایک جگہ سے پانی کے دو پھوار نکل رہی ہیں، ایک میٹھا ہے اور ایک کڑوا ہے۔ اور اس کا تجربہ آپ اپنے بور میں بھی کرتے رہتے ہیں کہ ایک گھر کا بور جو ہے وہ کڑوا پانی نکالتا ہے اور ساتھ والا جو بور ہے وہ میٹھا پانی نکالتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ زیر زمین پانی اکٹھا چل رہا ہے، ایک طرف کڑوا چل رہا ہے اور ایک طرف میٹھا چل رہا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو عبور نہیں کر پاتا۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے کہ دیکھو یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے، ایک نشانی ہے، تم اسی نشانی سے عبرت حاصل کر لو۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ اور ایسی رکاوٹ حائل کر دی ہے جس کو کوئی عبور نہیں کر سکتا، نہ یہ پانی عبور کرے گا نہ وہ پانی عبور کرے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اس کو نسبی اور سسرالی رشتے عطا کیے، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تمہارا پروردگار بڑی قدرت والا ہے۔ ایک ناپاک قطرے سے انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے ایک طرف سسرالی رشتے عطا کیے، دوسری طرف اس کا اپنا نسب ہے، یعنی باپ ہے، دادا ہے، تو یہ مختلف رشتے اللہ چلا رہا ہے۔ کس سے چلا رہا ہے؟ ناپاک قطرہ آب سے۔ تو اسی پر ہی انسان غور کر لے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچاتی ہے نہ نقصان۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر انسان نے اپنے پروردگار کی مخالفت پر کمر باندھ کر رکھی، یعنی بس اس تلا ہوا ہے کہ میں نے اپنے رب کی مخالفت کرنی ہے چاہے مجھے بت کے آگے سجدہ ریز کیوں نہ ہونا پڑے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے پیغمبر ہم نے آپ کو کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو خوشخبری دیں اور خبردار کریں۔ قُلْ، آپ کہہ دیجئے، مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، إِلَّا مَنْ شَاءَ، ہاں جو شخص یہ چاہے، أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کہ اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔
پیغمبر اپنی امت سے، اپنی قوم سے اجرت طلب نہیں کرتے۔ ان اجری الا علی اللہ، پیغمبر کی پکار یہی ہوتی ہے کہ میری اجرت اللہ کے سپرد ہے، مجھے تم سے کوئی مفاد نہیں چاہیے، صرف یہ چاہیے کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، اللہ کے راستے پر لگ جاؤ۔ وتوکل علی الحی، اور آپ بھروسہ رکھیے اس ذات پر جو زندہ ہے، الذی لا یموت، جسے کبھی موت نہیں آئے گی، وسبح بحمدی، اور اسی کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے، وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ یہاں اللہ کی وہ صفت کا بیان ہے جو آپ آیت الکرسی میں پڑھتے رہتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ زندہ و جاوید ہے اور پوری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو جو ہر وقت زندہ و جاوید رہتا ہے اسی پر ہی توکل کرنا چاہیے نا۔ جو بت کی طرح ہر وقت کیا رہتا ہے، بے حس و حرکت ہے، کسی کو نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا، اس کے اوپر کیا توکل کرنا۔ الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اللہ نے زمین و آسمان اور تمام مخلوقات کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور یہی بات اہل کتاب کے ہاں بھی ہے، لیکن انہوں نے اس کو بگاڑا ہوا ہے اس طریقے سے کہ اللہ نے 6 دنوں میں کائنات پیدا کی اور پھر 7ویں دن آرام کیا۔ تو درست بات یہی ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں کائنات کو پیدا کیا اور آرام کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ 6 دنوں سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے 6 مراحل مراد ہیں کہ اللہ نے 6 مرحلوں میں کائنات کو پیدا کیا، یا پھر اس سے وہ وقت مراد ہے جس پہ ہم دن کا اطلاق کرتے ہیں؟ کیونکہ کائنات سے پہلے تو دن تھا ہی نہیں، دن تو سورج کے تخلیق کے بعد وجود میں آیا۔ تو ممکن ہے کہ اللہ نے اتنے وقفے سے کائنات کو پیدا کیا ہو جس وقفے پر ہم دن کا اطلاق کرتے ہیں۔ بہرحال یہ آیت قرآن کریم کی ان آیات میں سے ہے جسے ہم متشابہات کہتے ہیں، جس کی حقیقت تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ البتہ اس کی حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو تدریج کے ساتھ پیدا کیا، وقفے کے ساتھ پیدا کیا۔ انسان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے کاموں کو تدریج کے ساتھ کیا کرو، جلد بازی نہ کیا کرو۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ یہ بھی متشابہات میں سے ہے کہ استوا علی العرش سے کیا مراد ہے۔ بس ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ الرحمن، وہ رحمان ہے، فاسأل بہ خبیرا، اس لیے اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے اسجدوا للرحمن، کہ رحمان کو سجدہ کرو، قالو، تو یہ کہتے ہیں وَمَا الرحمن، رحمان کیا ہوتا ہے؟ وہ رحمان نام سے بدکتے تھے قریش مکہ۔ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا جسے بھی تم کہہ دو ہم اسے سجدہ کیا کریں؟ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور اس بات سے وہ اور زیادہ بدکنے لگتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ وہ رحمان کے قریب آتے وہ اور بدکنے لگتے ہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی شان ہے اس کی جس نے آسمان میں برج بنائے، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس میں ایک روشن چراغ اور نور پھیلانے والا چاند پیدا کیا۔ آیت کا آغاز ہوا کہ بڑی شان ہے اس ذات کی، جیسے کہ سورت کی شروع میں اللہ نے فرمایا کہ بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے فرقان نازل کیا۔ تو جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کی شان بیان ہوتی ہے، تو یہاں بھی یہی فرمایا گیا کہ بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے آسمان میں برج بنائے۔ آسمانوں میں برج سے کیا مراد ہے؟ اول تو آسمان ہی لوگوں کے لیے متشابہات میں سے ہے۔ آسمان کی حقیقت کو آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا کہ آسمانوں کی حقیقت ہے کیا یہ اجسام ہے یا یہ کس چیز سے بنے ہیں اور یہ ہیں کیا، تو آج تک اس کی کوئی درست تفسیر انسان بیان کر نہیں سکا۔ پھر برج سے کیا مراد ہے؟ تو کچھ حضرات نے فرمایا کہ آسمانوں میں کچھ ایسے قلعے بنے ہوئے ہیں، کچھ دروازے بنے ہوئے ہیں جن پر اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، تو یہاں برجوں سے مراد وہ برج ہیں۔ اور کچھ حضرات نے فرمایا کہ یہ وہی برج ہیں جس کو علم فلکیات والے بیان کرتے ہیں، جیسے معروف 7 سیارے ہیں، سورج اور چاند بھی انہی میں سے ہیں، تو ان کے منازل ہیں اور ان کے منازلوں کو مختلف برجوں کا نام دیا جاتا ہے۔ غالباً 12 کے قریب برج ہیں، اور ان برجوں میں جب سیارے جمع ہوتے ہیں تو کوئی خاص شکل بن جاتی ہے، اور اسی شکل کی وجہ سے اس برج کو نام دیا جاتا ہے۔ جیسے ایک برج کا نام بچھو ہے، کسی کا نام مچھلی ہے،
کسی کا نام کیا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں بروج سے مراد یہ برج ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، مطلب یہ کہ آسمان بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ جو آسمانوں پر برج ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، تو اس پہ غور کرو۔ سورج الگ نشانی ہے، چاند الگ نشانی ہے۔ سورج کا انسان الگ طریقے سے محتاج ہے۔ آج کل تو سورج کی جو انرجی ہے اس کو انسان بطور انرجی کے استعمال کرتا ہے، سورج کو، سولر سسٹم ہر جگہ چل رہا ہے۔ اسی طرح چاند کی چاندنی کی اپنی اہمیت ہے۔ چاند کی چاندنی کی وجہ سے سمندروں میں مد و جزر ہوتا ہے، اسی چاندنی کی وجہ سے پھلوں میں مٹھاس آتی ہے، اور بھی اس کے مختلف فوائد ہیں۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایسا بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں۔ اچھا، اب یہ باتیں کارگر ہیں کس کے لیے؟ لمن اراد ان یذکر، اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، او اراد شکورا، یا شکر بجا لانا چاہتا ہو۔ یعنی پہلے آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا، خواہش اٹھانی پڑے گی، پھر یہ قرآن کریم آپ کے لیے ہدایت ہوگا۔ یہ وہی بات ہے جسے قرآن کریم میں شروع میں بیان کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن کریم ہدایت ہے مگر کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ جو متقین نہیں ہے، یعنی جسے ہدایت کی طلب بھی نہیں ہے، تو قرآن کریم اس کے لیے پھر ہدایت ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی وہی فرمایا کہ یہ تمام نشانیاں اس کے لیے کارآمد ہیں جو کہ ہدایت کی طلب رکھتا ہو۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کی 14 صفات بیان کی۔ جیسے سورہ مومنون کے شروع میں اللہ نے کامیاب مومن کی 7 یا 8 صفات بیان کی تھی، تو یہاں اس سورت کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کی 14 کے قریب صفات بیان کر رہا ہے، اور یہی صفات مطلوب بھی ہیں۔ وَعِبَادُ الرحمن، اور عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نیک بندوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ نہ تو وہ اکڑ کر چلتا ہے تکبر کے ساتھ، نہ ہی وہ اتنا جھک کر چلتا ہے جس طرح بیمار چلتا ہے، بلکہ وہ متوازن طریقے سے چلتا ہے۔ وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ، اپنی چال میں توازن پیدا کرو، میانہ روی پیدا کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو آپ کی چال میں 2 خصوصیات نمایاں تھی۔ ایک تو آپ علیہ السلام تھوڑا سا آگے کو جھک کر چلتے تھے، اور آپ کے قدم انتہائی مضبوطی کے ساتھ زمین پر پڑتے تھے۔ آپ اس طریقے سے چلتے تھے جیسے کوئی آدمی ڈھلوان کی طرف چل رہا ہو۔ یعنی آپ جب ڈھلوان سے اترتے ہیں تو تھوڑا سا آگے کو جھک کے اترتے ہیں، اور اپنے قدم مضبوطی کے ساتھ زمین کے ساتھ لگا کے اترتے ہیں کہ کہیں آپ پھسل نہ جائیں۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں عام معمول تھا۔ تو مسلمان نہ تو اکڑ کے چلتا ہے اور نہ ہی بالکل بیمار کی طرح چلتا ہے۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھا جو بہت زیادہ عاجزی کے ساتھ عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے چل رہا تھا، تو آپ نے اسے درہ لگایا اور فرمایا بیماروں کی طرح کیوں چلتے ہو؟ اس طرح چلو جس طرح صحت مند چلتے ہیں۔ یعنی ہر جگہ توازن چاہیے، نہ تو بالکل آدمی یوں سکڑ کر چلے جیسے توانائی ہی نہ ہو، اور نہ یوں سینہ تان کر چلے جیسے وہ زمین کو پھاڑ دے گا۔ کیا کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا آدمی۔ تو توازن کے ساتھ چلنا، یہ رحمان کے بندوں کی پہلی خصوصیت ہے۔ ہم لوگ دین کے معاملات میں محنت نہیں کرتے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو سنت پر عمل کرنے کے اس قدر شوقین ہوتے ہیں کہ وہ اپنی چال کی بھی نگرانی کرتے ہیں کہ ہماری چال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے مبارک انداز کی طرح کسی نہ کسی طریقے سے ہو جائے، جیسے سیرت کی کتابوں میں آپ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کے اندر مطلوب صفت ہے کہ وہ اٹھنے بیٹھنے میں بھی، چلنے پھرنے میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مد نظر رکھتا ہے۔ تو جب کسی آدمی میں یہ پیدا ہو جائے تو بس یہی اس کے نجات کے لیے کافی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں قَالُوا سَلَامًا، تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی جاہل اس سے کوئی گالم گلوچ کرتا ہے تو یہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا، بلکہ شریفانہ انداز سے وہاں سے چلا جاتا ہے سلامتی کے ساتھ۔ یہ دوسری صفت ہے رحمان کے بندوں کی۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے سجدے میں ہوتے ہیں اور قیام میں۔
رات انسان کی زندگی میں مذہبی لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ رات میں جب ہر طرف سکون ہوتا ہے تو اللہ کا نیک بندہ اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی قیام کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کو ناپسند فرماتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ آرام فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور پھر جب آدھی رات گزر جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے تھے، اور رات کے آخری تہائی میں آپ علیہ السلام پھر نوافل پڑھا کرتے تھے۔ یہی صحابہ کرام کا طرز عمل تھا کہ وہ رات جلدی سوتے تھے اور پھر رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے۔ تو یہ رحمان کے نیک بندوں کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنی راتیں کس طرح گزارتے ہیں، اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدہ کرتے ہیں اور کبھی اپنے پروردگار کے آگے رکوع میں ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہماری راتیں کن حالات میں گزرتی ہیں۔ عشاء کی نماز تو اللہ پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ایک لمبی رات ہے، آج کل 9 بجے سے 7 ساڑھے 7 بجے عشاء کی نمازیں ہو جاتی ہیں، اور صبح 6:30 بجے فجر کی نماز ہوتی ہے، کوئی 12 گھنٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ طویل رات انسان کی کن کاموں میں گزرتی ہے؟ پر 2 چیزیں ہوتی ہیں، گپ شپ اور نیند، اور پھر فجر کی نماز میں بیدار ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم جیسوں کے لیے غنیمت ہے کہ وہ عشاء باجماعت پڑھیں، پھر فجر باجماعت پڑھیں، لیکن دین کے معاملے میں قدم بدر قدم آگے بڑھنا چاہیے کہ اگر کسی کو عشاء اور فجر باجماعت پڑھنے کی توفیق ہے تو پھر اسے ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے کہ ان دونوں نمازوں کے درمیان بھی اسے کچھ نہ کچھ نوافل پڑھنے چاہیے۔ اگر کوئی میری طرح کمزور ہے اور نوافل نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم اتنا کر لینا چاہیے کہ رات کو آنکھ تو کھل ہی جاتی ہے، کروٹ بدلتے ہوئے بھی آنکھ کھلتی ہے، تو جتنی دیر کے لیے بھی آنکھ کھل جائے تو لیٹے لیٹے ہی اللہ سے کوئی راز و نیاز کر لے، کوئی دعا کر لی جائے، کوئی ذکر اذکار کر لیے جائیں۔ دعا کے لیے، ذکر کے لیے نہ اٹھنے کی شرط ہے نہ وضو کرنے کی شرط ہے، تو کم از کم اس حد تک انسان اپنے آپ کو پابند کر لے۔ تو جب اس طریقے سے آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کو بھی توفیق دے دے گا۔ والذین یقولون، اور جو یہ کہتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے، ان عذابہا کان غراما، حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی، یعنی جہنم کا عذاب تو سخت تباہی ہے اور چمٹنے والی ہے، جیسے جرمانہ انسان کو چمٹ جاتا ہے، ہر حال میں دینا پڑتا ہے، تو جہنم کا عذاب بھی انسان کو چمٹ جاتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک شخص سزا کا شکار ہوگا، 1000 سال تک وہ پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان، اے شفقت کرنے والے، اے احسان کرنے والے، 1000 سال تک وہ مسلسل یہ پکارتا رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجے گا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب فرشتہ آئے گا تو اہل جہنم اس درجے میں سارے اوندھے منہ پڑے ہوں گے، اب اسے پتہ نہیں چلے گا کہ ان میں سے کون سا ہے جو ورد کر رہا ہے، تو وہ واپس جائے گا، اللہ کو بتائے گا کہ یا اللہ مجھے تو وہ پہچان نہیں ہو رہی، تو بہرحال اللہ کی طرف سے اسے پہچان کروائی جائے گی، وہ اس ورد کرنے والے کو اللہ کے حضور پیش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تم نے جہنم کو کیسا پایا؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ جہنم کے عذاب سے تو سخت کوئی عذاب نہیں ہے، جیسے یہاں فرمایا گیا کہ اس کا عذاب تو تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس کو واپس لے جاؤ۔ اب وہ عرض کرے گا کہ اے باری تعالیٰ تیری رحمت سے تو یہ بعید ہے کہ ایک مرتبہ تو نے مجھے وہاں سے نکال لیا، اب مجھے دوبارہ وہاں بھیج رہا ہے، تو اس پر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور فرشتوں سے فرمایا جائے گا کہ اس کو جہنم سے رہا کر دو۔ تو جہنم کے عذاب کی یہ سختی ہے اور یہ شدت ہے، اور یہ کوئی اچانک سے بندوں پر مسلط نہیں کیا جاتا، بلکہ بندوں کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اگر اس راستے پر چلو گے تو یہ تباہی تمہارا انتظار کر رہی، اور اگر اس سے بچنے کی کوشش کرو گے تو پھر یہ جنت کی نعمتیں ہیں، یہ تمہارا انتظار کر رہی۔ فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کون سا راستہ اپنے لیے منتخب کرتا ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، یقیناً وہ کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے بدترین جگہ ہے، یعنی جہنم۔ والذین اذا انفقوا، اور جو خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہیں تنگی کرتے ہیں، یعنی نہ تو بخل کرتے ہیں،
وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ ان کا طریقہ اس کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے۔ خرچ کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان حرام کاموں پر خرچ کرے، یہ بھی اسراف کا ایک درجہ ہے کہ انسان حرام کاموں پر خرچ کرے۔ خرچ کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خرچ تو جائز کاموں پر کرے لیکن اپنی آمدن سے زائد خرچ کرے، یہ اسراف کا دوسرا درجہ ہے۔ تو مومن اسراف نہیں کرتا۔ اسی طرح خرچ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی آمدن سے بھی بہت کم جا کر خرچ کرے، یعنی اپنے گھر والوں کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہ کرے۔ ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتی ہے خواہش، ضروریات پوری کرنی پڑتی ہیں اور خواہشات میں سے بھی جائز خواہشات کبھی کبھار پوری کی جاتی ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر خواہش پوری نہیں کی جاتی، کبھی کبھار خواہشات پوری کی جاتی۔ تو جو آدمی ضروریات بھی فراہم نہیں کرتا تو وہ تو بخیل ہے، اور بخل سے شریعت نے روکا ہے۔ تو رحمان کے بندے نہ تو بخیل ہوتے ہیں نہ وہ اسراف کرتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان چلتے ہیں۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ اسراف کی کوئی لگی بندی تعریف نہیں ہے، فضول خرچی کی کوئی تعریف نہیں ہوتی، کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ یہ ہر آدمی کی اپنی آمدن کے اعتبار سے عین ممکن ہے کہ اس آدمی کے لیے 1,00,000 روپے خرچ کرنا فضول خرچی ہے، اور اس آدمی کے لیے 1,00,000 خرچ کرنا بخل ہو جائے، اور ایک آدمی کے لیے 1,00,000 خرچ کرنا وہ درست ہو جائے۔ یعنی ہر آدمی کی اپنی آمدن کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی آمدن سے بڑھ کر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے پھر فضول خرچی ہوتی ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ، اور نہ تو وہ ایسی جان کو قتل کرتے ہیں الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جسے اللہ نے حرمت بخشی ہے، إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ، یعنی وہ ناحق قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور نہیں زنا کرتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا يَلْقَ أَثَامًا، اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عربوں میں 3 گناہ عام تھے۔ ایک تو وہ قتل کیا کرتے تھے، قتل و غارت گری کا بازار گرم رکھتے تھے۔ دوسرے نمبر پر زنا کرتے تھے، زنا کی عادت ان میں عام تھی۔ تیسرے نمبر پر شرک کرتے تھے۔ تو یہاں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جس میں یہ 3 جرائم پائے جاتے ہیں وہ نیک ہو ہی نہیں سکتا۔ نیک آدمی تو وہ ہوتا ہے جو زنا کو چھوڑ دیتا ہے، دوسرے نمبر پر شرک کو چھوڑ دیتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ قتل و غارت گری سے گریز کرتا ہے، کسی کو نقصان نہیں دیتا، اس کی زبان یا اس کے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا۔ اچھا، اب یہاں ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ عرب شرک تو کرتے تھے لیکن ان کے دل میں خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان موجود تھی۔ اوپر سے وہ شرک کرتے تھے لیکن اندر کہیں ان کے دل میں توحید یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود کو تسلیم کرنا موجود ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی بتوں کی تو وہ توہین کر لیتے تھے لیکن خالق کائنات کی توہین انہوں نے کبھی نہیں کی۔ بتوں کی توہین کی کئی واقعات عربوں سے منقول ہیں۔ ایک واقعہ ہے بڑا دلچسپ ہے کہ ایک عرب تھا، وہ اپنے ایک بت کے پاس گیا اور ڈھیر سارے اونٹ لے کر گیا، اور اس کا ارادہ تھا کہ اس بت سے جا کر میں برکت کی دعا مانگوں گا کہ میرے ان اونٹوں میں برکت ڈل جائے اس بت کی برکت سے اور اضافہ ہو جائے۔ تو وہ اونٹوں کو لے کر آیا اس بت کے پاس۔ اب وہ پتھر کا بنا ہوا لمبا تڑنگا بت تھا اور کسی نے اس پر قربانیاں کی ہوئی تھی، تو خون میں لت پت تھا، یعنی اس کے دیگر پجاریوں نے وہاں کوئی قربانی کی ہوگی، اس کے لیے نظر مانی ہوگی، اور خون اس کے اوپر ملا ہوا تھا۔ تو جب وہ خون آلود مجسمہ اونٹوں نے دیکھا تو وہ بدک کر بھاگ کھڑے ہوئے، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا۔ اب وہ آیا برکت کے لیے تھا اور جو اونٹ لایا تھا وہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اس پر وہ طیش میں آ گیا اور اس بت کو پتھر مارنے لگا اور کہا کہ خدا کی لعنت ہو تیرے اوپر، میں تیرے سے برکت مانگنے آیا تھا اور تیری وجہ سے میرا جو مال تھا وہ بھی جاتا رہا۔ اس طرح اور بھی درجنوں واقعات ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بتوں کی پوجا تو کرتے تھے لیکن ان کے دل کے کسی کونے خدرے میں یہ بات موجود ہوتی تھی کہ یہ بت کرتے ورتے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنستے تھے پھر وہ بتوں کو نہیں پکارتے تھے، پھر وہ اللہ کو پکارتے تھے۔ اگر کوئی عرب مشرک سمندر میں پھنس جاتا بھنور میں تو وہاں وہ ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ اسی طریقے سے ابرہہ جب آیا تھا تو عرب تو اس زمانے میں بھی شرک کرتے تھے، بیت اللہ کے ارد گرد ان کے بت پڑے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ابرہہ کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی بت سے نہیں مانگا بلکہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ اور قبیلہ بنو ثقیف نے اپنے معبد
کی حفاظت کے لیے ابرہہ کے ساتھ ایک آدمی کر دیا تھا۔ ان کو یہ لالچ تھی کہ ابرہہ یہاں سے گزر رہا ہے، کہیں ہمارا یہ معبد گرا نہ دے، تو چلو بیت اللہ گرا رہا ہے گراتا رہے، اور ایک آدمی کر دیا کہ ہم تمہیں بیت اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو عرب جو تھے وہ اس راستہ بتانے والی کی قبر پر سالہ سال تک سنگ باری کرتے تھے، اسے پتھر مارتے تھے۔ تو یہاں انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ شرک کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو کہ شرک نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو بھی ایسا کام کرے گا، یعنی شرک کرے گا، زنا کرے گا، یا پھر قتل و غارت گری کرے گا، تو یلقى اساما، اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ ذلیل ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اگر کوئی توبہ کر لے تو وہ پھر اس سے مستثنیٰ ہے۔ اِلَّا مَن تَابَ، ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے، وَآمَنَ، اور ایمان لے آئے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی کوئی آدمی زنا کرتا ہے، قتل کرتا ہے، کوئی اور گناہ کرتا ہے، تو اس کے لیے تو جہنم کی سزا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہاں مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی سے عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے حجرے میں آیا، تو میرے حجرے کے دروازے پر ایک خاتون کھڑی تھی، تو میں نے اسے سلام کیا اور اپنے گھر میں چلا گیا، دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر گزری تو اس خاتون نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دروازہ کھولا اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے کہا میں نے ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ تو میں نے کہا کہ بولو کیا بات کرنی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ مجھ سے زنا کا گناہ سرزد ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا تھا، اور اس بچے کو میں نے مار دیا ہے، اب زنا بھی ہوا ہے، قتل بھی ہوا ہے، تو کیا میرے لیے کوئی معافی ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ میں نے اس کو کہا کہ ان گناہوں کی تو کوئی معافی نہیں ہے۔ تو اس پر وہ بڑی حسرت کے ساتھ واپس ہوئی، اور حسرت کے ساتھ اس کے منہ سے یہ جملے نکلے کہ کیا یہ حسن اللہ نے آگ کے لیے پیدا کیا تھا؟ یعنی اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا تھا کہ مجھے آگ میں ڈالے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رات گزر گئی، فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور نماز کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس طرح رات کو میرے پاس عورت آئی تھی اور اس نے ان گناہوں کا اقرار کیا، اور میں نے اس کو یہ جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اس کو درست جواب نہیں دیا، اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، کہ جو آدمی توبہ کر لے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، تو اللہ نے اس کے لیے معافی کا اعلان کیا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں واپس ہوا اور اس عورت کو تلاش کرنے لگا کہ وہ مجھے مل جائے تاکہ میں اس کو اللہ کے رسول کی یہ خوشخبری سناؤں۔ تو اتفاق کی بات یہ کہ وہ مجھے رات کو ہی ملی عشاء کے بعد، تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے تمہارے لیے معافی کی بشارت بھیجی ہے کہ تمہیں اللہ معاف کرے گا، جیسے قرآن کریم کی یہ آیت ہے۔ تو اس پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر گئی۔ تو یہ ان آیات کے ذیل میں مفسرین نے روایات نقل کی ہیں کہ کوئی انسان بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لے، لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بوڑھا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اگر وہ کائنات کے تمام انسانوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو سب کو لے ڈوب جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو، یعنی ایمان لاتے ہو؟ تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، سب گناہوں کو؟ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، سب گناہوں کو۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، بلکہ اپنی رحمت سے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ جیسے یہاں فرمایا کہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو، یعنی ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدلتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے
کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو اپنے دربار میں کھڑا کرے گا اور اس کے گناہوں کو گنوائے گا کہ اے میرے بندے تو نے فلاں وقت یہ گناہ کیا، تو نے فلاں وقت یہ گناہ کیا. اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ تھے وہ گنوائے جائیں گے. وہ اقرار کرتا رہے گا اور ساتھ ساتھ پشیمان ہوگا، وہ ڈرے گا کہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے، کہیں وہ سامنے نہ آ جائیں. تو چھوٹے گناہ اس کے سامنے سے گزرتے رہیں گے اور وہ ڈرتا رہے گا کہ کہیں بڑے بڑے گناہ نہ آ جائیں. اب جب اس کے چھوٹے گناہوں کی فہرست اس کے سامنے سے گزار دی جائے گی، پھر اللہ اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں تیرے ان تمام گناہوں کے بدلے میں تجھے ایک ایک نیکی دیتا جاتا ہوں. اس پر اس کو ذرا جرت ہوگی کہ جب ہر گناہ کے بدلے میں نیکی مل رہی ہے تو وہ جو بڑے بڑے گناہ رہ گئے تو وہ میں خود ہی بتا دیتا ہوں. تو وہ خود ہی عرض کرے گا کہ یا اللہ میرے کچھ گناہ رہ گئے ہیں، وہ فلاں بڑا بڑا گناہ یہاں مذکور نہیں ہوا. تو یہ فرما کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ نے تبسم فرمایا کہ پہلے یہ شخص اپنے بڑے گناہوں سے ڈر رہا تھا، اور جب اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کیا جانے لگا تو وہ خود ہی ذکر کرنے لگا کہ میرے بڑے بڑے گناہ بھی تھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لا یسأل عما یفعل، لا یسأل عما یفعل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی پوچھنا نہیں ہے جو بھی وہ کرے. وہم یسألون، تمام انسانیت سے پوچھا جاتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ جل جلالہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. وَمَن تَابَ، اور جو کوئی توبہ کرتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ آتا ہے. والذین لا یشہدون الزور، اور جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے. یعنی یہ بھی رحمان کے بندوں کی صفت ہے کہ وہ کبھی جھوٹ میں شامل نہیں ہوتے. یعنی جھوٹی گواہی ہو یا جھوٹ ہو، اس سے وہ دور رہتے ہیں. مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹ ایسی وبا ہے جو عربوں میں نہیں پائی جاتی تھی. جھوٹ جو ہے وہ بزدلی کی علامت ہوتی ہے. عرب بہادر ہوتے تھے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں، مَرُّوا کِرَامًا، تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. یعنی مومن جو ہے وہ فضولیات کا ارتکاب نہیں کرتا. یہ بات پہلے بارہا آ چکی ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ چیز جس سے نہ آپ کی دنیا وابستہ ہو نہ آخرت کا مفاد وابستہ ہو، وہ آپ کے لیے لایا نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بہترین اسلام کی، بہترین مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے. منافقین کی یہ عادت تھی کہ جب انہیں آیات سنائی جاتی تھی تو وہ بس سنتے ونتے نہیں تھے، یہ عمل ہی نہیں کرنا ہوتا تھا، بس کہتے تھے کہ ہم تو عمل کریں گے. تو گویا ان پہ طنز کیا جا رہا ہے کہ تم منافق ہو. مومن ایسا نہیں کرتا. مومن جب اللہ کا کلام سنتا ہے تو پہلے تو اس کو سمجھتا ہے اور پھر فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ منافقین کی طرح نہیں کرتا کہ اندھا اور بہرا بن کر بیٹھا رہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ سنتا ہے، سمجھتا ہے اور پھر عمل کرتا ہے. والذین یقولون، اور جو کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یعنی مومن یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بیوی بچوں کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں سکون عطا فرما. تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ یہ آیت کس ماحول میں نازل ہوئی. یہ مکہ میں نازل ہوئی اس وقت جب صحابہ کرام میں سے کسی کا والد کافر تھا، کسی کا بیٹا کافر تھا، کسی کا بھائی کافر تھا، کسی کی بیوی کافر تھی، کسی کا خاوند کافر تھا، کسی کی بیٹی کافر تھی، کسی کا باپ کافر تھا. یعنی اس طریقے سے صحابہ زندگی گزار رہے تھے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ ایک صحابی جس کا بیٹا راہ راست پر نہ آ رہا ہو تو وہ کس قدر تکلیف اور اذیت میں ہوگا کہ میرے یہ بیٹا ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جا رہا ہے. کسی صحابی کی بیوی مسلمان نہیں ہو رہی یا کسی صحابی کا خاوند مسلمان نہیں ہو رہا تو وہ کس قدر اذیت میں ہوگی. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دعا سکھا رہا ہے کہ تم یہ دعا کرو کہ یا اللہ میری بیوی بچوں سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما. یعنی انہیں بھی راہ راست پر لا. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے.
مرد خاندان کا سربراہ ہوتا ہے تو وہ یہ دعا کرے کہ مجھے پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے، یعنی میرے گھر میں سارے پرہیزگار ہوں تاکہ میں جو خاندان کا نگران ہوں تو میرے ساتھ خاندان والے سارے کے سارے کیا ہوں؟ نیکوکار ہوں۔ اسی طرح اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی نیکی کی توفیق دے کہ ہم نیکی کے لیے مثال بن جائے، کہ دوسرے لوگ آپ کی مثال دینے لگیں نیکی کے لیے، تو نیکی میں اس قدر آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ آیت والدین کو پڑھتے رہنا چاہیے اپنی اولاد کی نیکی کے لیے اور اپنی اولاد اور بیوی بچوں سے سکون حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ تو اللہ نے 14 کے قریب صفات بیان کی ہے کہ رحمان کے نیک بندوں میں یہ صفات ہوتی ہیں۔ اب آگے ان کے لیے اجر کا اعلان ہے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے۔ اور وہ بالا خانے کیسے ہوں گے؟ وہ اتنے شفاف ہوں گے کہ اندر باہر سے نظر آئے گا، یعنی ایسے شفاف اور خوبصورت بالا خانے اللہ انہیں عطا کرے گا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ خالدین فیہا، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے وہ بہترین جگہ ہے۔ پیچھے جہنم کے لیے کہا گیا تھا کہ ساعت مستقر و مقام، کہ وہ بدترین جگہ ہے، اور یہاں جنت کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ بہترین جگہ ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی، میرے پروردگار کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی، لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہ پکارتے، یعنی تم اللہ کو پکارتے ہو اپنے لیے پکارتے ہو، نہیں پکارو گی اللہ کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہیں۔ فقد کذبتم، اب جب کہ تم نے جھٹلایا ہے، فسوف یکون لزاما، تو یہ جھٹلانا عنقریب تمہارے گلے پڑ کر رہے گا۔ اور پھر ہوا غزوہ بدر میں ان کے گلے پڑا، احد میں، آگے خندق میں، اور پھر بالآخر مکہ ہی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا۔